بابا جی نے معذور نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ میں حضور دا فرمان سنایا جا رہا. سمجھ آ رہی؟ معذور تے اسی ہیں یار. معذور تے وہ لوگ ہیں جنہوں کو سارا ماشاءاللہ سارا سامان طاقت ہونے دے باوجود فلسطین دی مدد نہیں کر رہے ہیں. تے جیڑی قوم اجے بھی اے بابا جی فرماتے ہیں یہ بالکل چھوٹا معمولی جا مطالبہ کہ بائیکاٹ کرنا، حالانکہ بائیکاٹ دی اسرائیل دے خلاف جہاد بنتا نا. اللہ دے بندیو یاد ہو جیڑی قوم اجے بھی کوکا کولا نہ چھڈی بیٹھی ہوئے انہوں کی پتا کہ غزہ دی بچیاں تے غزہ دے مسلمان تے حماس تے مجاہدین اسرائیل دے خلاف کیویں لڑا ہے. جیڑی قوم اجے ایک بوتل پیچھے دے لے میں کہا یار جلیا اس بوتل تے موتر کر کہ جیڑی بوتل تینوں غزہ دے مقابلے وچ ملدی ہوے. ہر شے تے بائیکاٹ کرنا. سمجھ آ رہی نا بھائی؟ شے نہیں کھانی. انہوں نے کہا نہیں یار مر جاواں گے چٹنی نال روٹی کھا لواں گے لیکن اسی اے چیزاں نہیں کھانیاں جڑیاں جناب ساڈے مسلمان براواں واسطے جناب نقصان دا سبب بنن. حضور نے فرمایا تسی ایسے بندے دی زیارت کرنا چاہندے ہو. اسی کہیے ممتاز قاضی دی زیارت دے قابل ہے تے قوم دو رائے دے شکار ہو جاوے. اور میں آج آ رہے سی گڈی وچ تے میں منڈے نے کہا جی او جی بڑے جناب سخت ہو گئے علامہ صاحب ہو جی جڑا کم عمر بچے اندر ایف آئی آر ہو رہی تو ہیں تے میں کہ ایف آئی آر تے انج بھی ہو گئی. ایف آئی آر تے انج بھی ہوگی کہ چہری دا چکر تے انج بھی لگ گیا ہے تے کاش کہ ایف آئی آر حضور دے نا تے ہوندی مل پہ جانا. اے یاد رکھنا بابا جی فرماندے ہیں اسلام اپنا حصہ وصول کر کے رہندا ہے. اے بابا جی زبانی ہے. بابا جی فرماندے ہیں جڑے لوگ اپنی اولاد نو تے اپنے مال نو سنبھال کے رکھ دین نا او نہیں نہیں اے مولوی انہاں نے مولوی اپنے پتراں نو سنبھال پتر چھڑ تیرا کوئی داڑھی رکھنا تیری کوئی عمر ہے؟ اے مولوی پہ جانا تیری کوئی عمر ہے؟ اے گلاں لبیک سنانا تیری کوئی عمر ہے؟ ہاں یاد رکھنا. پھر اسلام کی کردا؟ اسلام اپنا حصہ لیندا جس سکون نال پیش کر دیو آرام نال بلے بلے. جے نہ پیش کرو تو اسلام پھر کس طریقے نال لیندا؟ بابا جی فرماندے ہیں جو وقت آندا نا بابے دا آخری جو 40 سال تو ٹپدا تے بابا چاہنا ہن میری اولاد میری خدمت کرے. ساری زندگی بابے نے تے اپنی اولاد نو دور رکھیا اسلام کولو تے پھر اسلام نے دسنا سی نا کہ تیرے باپ نو جے باپ ناراض ہوئے تے رب ناراض ہے، جے باپ راضی ہے تے رب بھی راضی ہے تے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے تے خدمت ہے تے جڑا چاہنا جنہ ماں پیو دی خدمت کیتی پھر جنت وچ قرآن بھی پڑھیا جی ہیں جی جڑے صحابی نے تے پھر جنہاں لوگاں اپنے پتراں نو دور رکھیا نا اسلام کولو تے پھر بابا جی ہن چاہندے نے آخری عمر وچ کہ جناب ہن پتر میری خدمت کرے تے پتر کہندا ابا جی نو اولڈ ہاؤس جمع کرا کے آؤ. اسلام اپنا حصہ لینا. جس قوم نے پاکستانی قوم نے کہا کہ نہیں نہیں او جی میرے پر ایف آئی آر ہو جائے گی تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میرا فلان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا کہ آج انہوں لوگوں سے بھی ایف آئی آر پہ ہو رہی. بس یہی تو امتحان ہے تنویر. ایف آئی آر دے انج بھی ہو جانی کاش کوئی ایف آئی آر حضور دے نا دے ہوئے مل پہ آ جانا چلیا. سمجھ آ رہی؟ ساری زندگی جو کوئی ویلا آ جائے تو اسلام واسطے ڈکنا نہیں، اسلام واسطے حاضر کر دینا تو پھر اسلام مل بھی پڑا پاندا. اسلام مل بھی پاندا. کیویں مل پاندا؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو وضو کرا رہے بابا جی نے معذور نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ میں حضور دا فرمان سنایا جا رہا. سمجھ آ رہی؟ معذور تے اسی ہیں یار. معذور تے وہ لوگ ہیں جنہوں کو سارا ماشاءاللہ سارا سامان طاقت ہونے دے باوجود فلسطین دی مدد نہیں کر رہے ہیں. تے جیڑی قوم اجے بھی اے بابا جی فرماندے ہیں یہ بالکل چھوٹا معمولی جا مطالبہ کہ بائیکاٹ کرنا، حالانکہ بائیکاٹ دی اسرائیل دے خلاف جہاد بنتا نا. اللہ دے بندیو یاد ہو جیڑی قوم اجے بھی کوکا کولا نہ چھڈی بیٹھی ہوئے انہوں کی پتا کہ غزہ دی بچیاں تے غزہ دے مسلمان تے حماس تے مجاہدین اسرائیل دے خلاف کیویں لڑا ہے. جیڑی قوم اجے ایک بوتل پیچھے دے لے میں کہا یار جلیا اس بوتل تے موتر کر کہ جیڑی بوتل تینوں غزہ دے مقابلے وچ ملدی ہوے. ہر شے تے بائیکاٹ کرنا. سمجھ آ رہی نا بھائی؟ شے نہیں کھانی. انہوں نے کہا نہیں یار مر جاواں گے چٹنی نال روٹی کھا لواں گے لیکن اسی اے چیزاں نہیں کھانیاں جڑیاں جناب ساڈے مسلمان براواں واسطے جناب نقصان دا سبب بنن. سنو ذرا عمیر بن عدی نے تو حضور کی عزت پہرا دیتا. حضور نے فرمایا تسی ایسے جنے دی زیارت کرنا چاہندے ہو جنہیں ماں برائے عدالت اللہ رسول دی غیبی مدد کیتی ہوئے تو عمیر بن عدی دی زیارت کرو. سمجھ آ گئی؟ تے حضرت عمر دی نگاہ تے ویکھ رہی سی نا ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. عمر دی نگاہ بے رہی سی کہ قیامت تک لوگ آن گے ایسے پیدا ہون گے کہ جڑے کہن گے
اسلام تو یہ انتہا پسندی ہو گئی. ممتاز قادری نے اگر گستاخ رسول کو قتل کیا تو یہ انتہا پسندی ہو گئی. مولوی باہر نکل آئے, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا تو یہ دہشت گردی ہوگی فلاں. حضرت عمر دی نگاہ ویکھ رہی سی, آپ نے گل کر چھڈی, فرمایا جو حضور دی زبان تو مہر لگ جاوے. حضرت عمر نے فرمایا او بھائی اس بندے دی زیارت کرو, ایسے بندے دی زیارت کرو جس نے اللہ رسول دی محبت دے اندر کتنی انتہا پسندی کی تھی. شدت فی طاعت اللہ, جنہیں اللہ رسول دی محبت دے اندر کتنی انتہا پسندی تے شدت اختیار کی تھی. سنو ذرا حضور دا فرمان. یہ آج تو بعد پھر دو گلاں نہیں کرنیاں, جو حضور دی ناموس سے رسالت دے ختم نبوت دا مسئلہ آ جائے تے پھر کہنا یا رسول اللہ, جویں حضرت جناب حسان بن ثابت نے نعرہ لایا سی نا حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کہ یا رسول اللہ, عبداللہ بن رواحہ نے بھی یہ نعرہ لایا سی کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ. یا رسول اللہ میں بھی, میرا ماں پیو بھی تے میری ساری عزتاں تہاڈی عزت تو قربان ہیں. اے نعرہ لانا ہے. پھر حضور نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا عمر چپ کر جا, لا تقل الأعمى ولكنه البصير. اے ہن یاد رکھنا گل, کوئی ظاہری ہوئے نا بندے اندر کوئی خرابی بھی ہوئے نا, اگر ہوئے جو حضور دے عزت دا پہرے دار بن جاوے تو پھر وہ ختم ہو جاندی. نابینا سن, حضور نے فرمایا نہیں عمر نے میری عزت تے پہرا دیتا تے ہن سن ذرا قیامت تک فیصلہ کیتا. فرمایا لا تقل الأعمى ولكنه البصير. فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیا ہوئے, اس تو وڈا ویکھن والا کون ہے, تے بابا جی تو وڈا چلن والا کون ہے, بابا جی تو وڈا چلن والا کون ہے, اسی ساڈے معذور ہاں تے بابا جی تو وڈا چلن والا کون ہے. جلیو حضور دا دامن رحمت انج وابستہ اپنے ہاتھ نہ رکھنا تے پھر یاد رکھنا تو جدو بندہ حضور دی عزت پیرا دے تے پھر ملتا کیے, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال, ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. سنو ذرا, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے وضو کرا رہے, کوئی دشمن نو قتل نہیں کیتا, کچھ بھی نہیں کیتا, صرف وضو کرا رہے. ایویں لبیک اللہ تھوڑا دن رات جمپ لا کے بھی سینے تے گولیاں کھا کے بھی شل کھا کے بھی حضور دے دین دا کام کردے ہیں. ایک گل وچ ہو رہے, انہوں پتا کہ جنہاں مالکاں دا اسی کام کردے ہیں انہاں مالکاں دا مقام کی ہے. ہاں وہ ہیں کون؟ حضرت ربیعہ حضور نو وضو کرا رہے. حضور نے فرمایا سل ربیعہ مانگ کی منگدا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ بھی حضور دے غلام سن نا. انہوں نے کہا وہ بھی جان دے سن کہ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ, جنت دے اندر اللہ نے جڑا آپ کو مقام عطا کرنا نا قیامت والے دن, جس مقام تے فائز کرنا, اس مقام دے اندر آپ دی خدمت چاہیے دی. ہن اے حضور اے سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. اے لوگ جناب دائیں میں پھر دن, میں کہ 76 سال ہو گئے, روٹی ملی, سکون ملیا, امن ملیا, عزت ملی, وقار ملیا, حیا ملی, کچھ بھی نہیں ملا, سب کچھ چھٹ گیا کیونکہ حضور تے درد ہو گئے. میں کہا اللہ حضرت دسو اس قوم نو اے تک سمجھ نہیں آ رہی, لوگ قوم سمجھ نہیں ہمارا کوئی مسئلہ. میں کہا ساڑا تے اتنا کام ہے کہ اسی دے دارے سامنے شمع جلا کے رکھنی, الیکشنہ دے اندر فیصلہ تو کرنا کہ تو حضور دی ناموس رسالت دے دین واسطے ووٹ دینا یا حضور دی ختم نبوت دے غداراں دے ناموس رسالت دے غداراں نو ووٹ دینا. فیصلہ تو کرنا, اسی اور کوئی نہیں دے. اس دفعہ فیصلہ پیرا مولویوں نے بھی کرنا پوسی. اے یاد رکھنا ہے تے کوئی کسی پیر دا منن والا بیٹا بے شک کھلی گل ہے, اس دفعہ فیصلہ پیرا مولویوں نے بھی کرنا پوسی. کوئی او کفر دے نظام نال کھڑے ہون گے یا حضور دے دین نال کھڑے ہون گے. اے یاد رکھنا بالکل کھلی جلی گل ہے. ہاں کوئی یہ ساڈے کولوں توقع نہ رکھے کہ کوئی پیر کھلوتا ہوئے ہن نون لیگ نو, میں کہ پیر صاحب معافی دے دیو, 76 سال ہو گئے, اے تواڈے ہاتھ حق جڑے, کدے حضور دے دین نال بھی کھڑے ہو جاؤ. اے تواڈے پیراں دے ہاتھاں ہون تے معافی دے دیو. نون لیگ نے دتا کی ہے, عمران خان نے تانوں دتا کی ہے, تسی ادھر وڑ دیو. آؤ حضور دے در تے ویکھو لبدا کی ہے. حضرت ربیعہ حضور نو وضو کرا رہا ہے, صرف حضور نے فرمایا سل ربیعہ منگ کی منگنا. حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ, جنت دے اندر اللہ نے جڑا آپ نو مقام عطا کرنا, اس مقام دے اندر آپ دی خدمت چاہیے دی. حضور نے فرمایا ربیعہ اے تے ہو گیا, 10 اور کی منگنا. حضرت ربیعہ نے پھر زبان حال نہ رکھیا کہ جولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ, یہ سرکار کا در ہے. چلے تو حضور نہ وفات کر کے دے بیک, تو حضور دے در دے آ کے دے بیک. حضرت ربیع بنت معوذ حضور دی بارگاہ بھی طرح لے کے آئیاں, جنہاں مالکاں دا اسی کام کر دیا, جنہاں مالکاں واسطے اسی سب کچھ قربان کر دیا, انہاں مالکاں واسطے بندہ اتنا لے کے جاوے تے لے کے اتنا آتا. تو آیا جے نہیں حضور دے در تے. حضرت ربیع بنت معوذ بچیاں سن, حضور دی بارگاہ دے بھی طرح لے کے آئیاں. تو جواباً لبیا کی, جواباً حضور نے مٹھ بھر کے نا سونے تے ہیرے تے جواہرات دیتیاں.
تے پھر یہ سرکار دا در ہے تے پھر جان لگیاں تے حضور نے واپس بلا لیا. حضور نے دوبارہ پھر مٹھ بھر کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دتیاں تے پھر بابا جی کہندے سن نا کہ تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبا ہزارہ رگاں وچ رنگیندے محمد. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. یہ اگر اللہ دے بندے جے در شاہاں ہوئے نا تے پھر آٹے دی لینڈ وچ بندے نو مرنا پوندا تے پھر بجلی دے بلاں دی وجہ تو بندے نو خودکشیاں کرنیاں پوندیاں. یہ سرکار دا در ہوئے تے سرکار دے غلاماں دی گل ہوئے تے پھر عمر بن عبدالعزیز دے دور اندر 8 صوبے تو زکات واپس آ گئی. لین والا ہی کوئی نہیں سی, دین والے سارے موجود سن. یہ چاہندے ہو کہ پاکستان دے وچ لین والا کوئی نہ ہوئے, دین والے سارے ہون تے پھر حضور دے دین نو تخت تے لے کے آؤ. اسی کہتے کیا پیرا مولوی نو لے کے آؤ, اسی کیا سانو لے, اسی کہندے نہیں جی اسی ساڈا کوئی مقصد ہوندا نا اقتدار, لوگ کہندے یہ ان کے اپنا کوئی اقتدار. میں کہ جے ساڈا مقصد ہوندا تے 2018 تو لے کے 2023 آ گیا, 24 وچ الیکشن نے, اسی تے کوئی نہیں کھڑے ہوئے. حالانکہ تنظیمی ذمہ داران نے بڑا زور لایا امیر صاحب دے بھی کہ جناب کھڑے ہونا, نہ کہ جیسی نہیں کھڑے ہونا. کل کوئی اے نہ کہے جناب ایک سیٹ واسطے ایسا اتنا جنہوں نے محنت کی تھی, نہ نہ تسی حضور دے غلام آؤ اسی تانوں پیچھے بیٹھ کے جناب چلاواں گے. اسی پھر مسجد احمد العالمین وچ بیٹھ کے اسی جناب قال قال رسول اللہ ہی پڑھاواں گے. تسی حضور دے غلام حضور سمجھے وچ آو کہ حضور دے دین دا جھنڈا بلند کرو. ساڈا کوئی مقصد کوئی نہیں. یہ ساڈا کوئی مقصد ہوندا تے اسی پھر کھڑے ہوندے نا. اے ساڈی بالکل واضح گل ہے. انہاں لوکاں سامنے جڑے لوگ اجے بھی نہیں سمجھ رہے, اجے بھی تذبذب دا شکار ہن گے. نہیں نہیں, میں کہ یاد رکھیں یہ 75 نہیں 75,000 سال بھی گزر جان نا, پاکستان دی تقدیر تے پاکستان دی معیشت تے پاکستان تائیں بلندی تے پہنچے گا جو حضور دا دین تخت تے آئے. جے نہیں آئے گا تے آ تسی 76 سال گزر گئے اور بھی کھاؤ گے. اے یاد نہ ٹھوکنا تسی کھاندے رہو گے. میں کہ آل حضرت اس قوم نو سمجھائے جاؤ. اے حضور دے در والا آندے ساڈے کول دلیلاں پوچھدے ہیں کہ اسلام آئے گا دے گا کیا. میں کہ پہلے کی دیتا تھا. لوگ یہ پوچھتے ہیں اسلام آئے گا دے گا. میں کہ اسلام آئے گا تو پھر یہ دے گا کہ غریب کے لیے آٹے کی بوری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرن تے لدوا کے غریب کے گھر پہنچوائے گا. یہ اسلام کا اصول ہے. پہلے اسلام واسطے قربانی دیو, اسلام دا اصول ہے. پہلے تسی مدد کرو. اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ فرماتا ہے پہلے تسی اللہ دی مدد کرو پھر اللہ تہاڈی مدد کرے گا, پھر تہاڈے قدموں نوں بھی ثابت قدم رکھے گا. پہلے تسی اللہ دی مدد کرو. اور یاد رکھنا اے لوگ افواہاں تے چل دیاں نا, اے تے اکتوبر دے شروع تو افواہاں چلن دیاں تے ہن نمبر آ گیا تے پھر اگے ہن پھر افواہاں بڑی گردشن کہ ہم نے جناب لبیک فلاں کر دینا فلاں کر دینا. میں کہ اللہ دا فیصلہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب. اللہ فرماندا ہے جدوں اللہ تہاڈا مددگار ہوئے تے پھر کائنات دی کوئی طاقت تہاڈے اوتے غالب نہیں آ سکتی. تے لبیک یا رسول اللہ الحمدللہ اسی نظریے تے کھڑی جس نظریے تے امیر المجاہدین کھڑا کر کے گئے. او نظریہ او افکار ہے او جڑا سیدھا مدینہ طیبہ جاندا. سمجھ آ رہی بھائی؟ سنو ذرا, یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. حضور نال وفا کرنی تے حضور دے دین نال کھڑے ہونا. میں تانوں پتہ اس طرح ہی گلاں کردا تے مینوں اس طرح ہی گلاں آندیاں. بس اتنا مقصد ہے کوئی اس مجمع تو کھڑا ہو کے جا کے کہے کہ یار بس ہر بندہ یہ تہیہ کرے کہ یار میں حضور دے دین نو تخت تے لے کے آنا. تو ہر بندہ یہ فرد واحد یہ تہیہ کر کے اٹھے گا نا کہ نہیں یار میں قبر جا کے حضور دے جنہ مالکاں دا اسی کام کر جلے پریشان نہیں ہونا کدے. جنہ مالکاں دا تو کام کردا نا وہ مالک تینوں ویکھ رہے ہیں. یاد رکھیں جڑے لوگ کوئی غلط ارادے رکھ دیں نا لبیک واسطے انہاں واسطے میرا پیغام ہے جلے اسی تے صرف خادمہ دین تے جنہ مالکاں دا اسی کام کردے ہیں جواب مالک دیندے. حضرت سعد بن معاذ نو آخری گل, حضرت سعد بن معاذ نو جس یہودی نے تیر ماریا نا رگے عقل تے, سن ذرا ایسے جناب علامہ صاحب نے سنائی دے گل. وہ بشیر نیازی جنہیں 2015 دے اندر نا بابا جی نے تو منزل تو گرفتار کیتا پھر کشمیر کی گڈی وچ پایا سی مال ٹاؤن دا. او میاں والی دا سی. او جناب 2 مہینے پہلے مریا 15 دن اندی طرف ڈڑیا مطلب چھت نہ لگدا سی. ہن تازہ واقعہ لوگ کہندے تھے نا جی غازی المدین شہید دا واقعہ جی پرانی گلاں جی کتاباں دیاں گلاں. میں کہ نہیں ہن بھی ہے موجود, تو آ کے تے ویکھ. اس بندے نے بابا جی نے ظلم کیتا تے اس نے تھانے میں جو بابا جی نے چھکیا نا صحیح الگ کر کے بابا جی تو پھر بابا جی نے چھکیا تھانے میں دسیا یہ مال ٹاؤن تھانے دے اندر. او کبھی مینوں معافی دے دیو. بابا جی نے فرمایا تیرے واسطے کوئی معافی نہیں. اے بابا جی نے فرمایا تیرے واسطے کوئی معافی نہیں. تے انہوں نے کہا حضور میں مدینہ میں تانوں سنائی دے گل. انہوں نے کہا حضور میں نا عمرہ بھی کیتا ہویا تے بابا جی نے بڑی وڈی گل کی.
بابا جی نے فرمایا کہ جو تو مدینہ پاک داخل ہو جائے گا نا کہ عبداللہ بن ابی نے بھی کہا کہ میرا پیار بابا جی نے سر انہوں فرمایا تے او بڑی ہوتی بابا جی نے جناب انہوں شکیا تو کبھی میں نے معافی دے دیو اور میں تیرے واسطے کوئی معافی نہیں تے او ہن مریا جی اے میاں والی دے اندر تے کہندن جی ڈاکٹراں نوں کہندا رہیا مینوں ٹیکے لاؤ زہر دے لیکن انہوں موت نہیں ہے اے ہن تازہ واقعہ جنہیں کوئی تحقیق کرنے میں اگر میاں والی تحقیق کرے گی لوگ کہندے نا جی وہ غازی المدین چیدیاں ہن بڑے آندے لوگ وہ جی کتابی باتیں ہوں میں کہا کتابی نہیں ہن بھی ہے تو آ کے تے ویکھ ہاں تو اے ہن سورج چڑھے ہوئے تو کوئی بندہ سورج نہیں چڑھے تو انہیں علاج کیا انہیں سامنے سورج سامنے جا کے انہیں اکھا کھولو انہیں سورج پہ چڑھے ہویا جنہ بندہ تو سورج نہیں چڑھے ہویا ہن اے واقعہ ہے جس بندے نے بابا جی نے ظلم کیتا 15 دن تڑپدا رہیا انہوں موت نہیں آئی اے انہوں تھوڑے لوگاں واسطے پیغام ہے کہ جڑے حدود عزت پہرے داراں دے نال ظلم و زیادتی کردے نا اے یاد رکھنا جنہاں مالکاں دا اسی کام کردے جواب مالک دیندے نے حضرت سعد بن معاذ نوں ماریا یہودی نے تیر جواب حضرت سعد بن معاذ نے نہیں دیتا جواب رسول اللہ نے دیتا انہیں کہا خود وین ابن عرقہ انہیں کہا جھل تیر ابن عرقہ دا تو حضور والوں آیا تھا جھل تیر میرا یہودی نے تیر ماریا معاذ نے نہیں دیتا جواب رسول اللہ نے دیتا حضور نے فرمایا عرق اللہ وجہ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے منہ نو جہنم میں چلاوے تو میرے غلام نو تیر مار دا جنہاں مالکاں دا اسی کام کردے ہیں اسی کوئی نہیں گل کرنی جنہاں مالکاں دا اسی کام کردے ہیں جواب مالک دیں دیں جنہاں بابا جی نو گسیٹیا تے ظلم کیتا انہاں لوکاں نال سارے نال بدلے ہوندے ہیں اسی انہاں نوں سمجھاندے ہاں کہ لبیک نال متھا نہ لاؤ اسی تے حضور دے دین دے غلام سانو اج مار دیو کل مار دیو اسی تے گردن لے کے حضور دے نام تے پھر دے لیکن یہ یاد رکھنا آپوں ظلم نہ کرنا کوئی پھر تہاڈا بھی کل وہی حال ہونا کہ میں چلا کٹ کے آ رہا میں کہا جنا مرنا 15 اپریل نو 2021 نو تو بڑا این جناب کھڑے ہو کے ڈائس تے کھڑے ہو کہہ رہے سی ہم نے تاریخ لبیک کو قلعدم کر دیا فلاں کر دیا 192 شہروں سے دھرنا ختم کروا دیا اب تاریخ کا کوئی نام نہیں لے گا میں کہتا ہوں اس ٹائم ہی کہنے سی کہ آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی دل لکھیاں بھرنا تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے اپنے کیتے ہیں آپ ہی مر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کلیوں علم یار اے علی گل ہے چلیا جڑے دل وچ آخری گل علامہ مظہر جانا دی سنا کے اپنے دلاں وچ حضور دی محبت پیدا کرو یہ حضور دی محبت ہوئے تے کائنات دی بندہ ہر طاقت نال مقابلہ کر سکدا یہ دل وچ حضور دی محبت نہ ہوئے نا تے پھر بندہ کہندا ایک دن جیل کٹ گیا کہ بندہ کہندا میں سیاست بھی چھڈی میں عہدہ بھی چھڈیا میں جماعت بھی چھڈی تے میں کہا میلو مجاہدین تسی 6 مہینے جیل کٹ کے آئے ہو تو تواڈے پاس تے ایک لمحہ بھی زمین تے بڑا مشکل سی تے جیل تو آن تو بعد پوچھا کہ جناب بابا جی ہن کی ارادہ تے بابا جی نے فرمایا لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں علامہ مظہر جانا فرماتے ہیں اتنی گل ہے جلے جے دل میں کسی سیاسی لیڈر دی محبت ہوئے نا جے سیاسی حضور دی محبت نہ ہوئے نا تے بندہ ایک دن جیل نہیں کردا علامہ مظہر جانا فرماتے ہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے اے ویکھنا ساڑا سٹیج بھریا پیا اس اکثریت ایسے مجمع وچ بھی وہ کارکن ہونگے جنہاں جیلاں بھی کٹیاں گھر بار بھی قربان کیتا تے پھر آج حضور دے دین تے آئے کھلوتے ہیں ایک گل وچ ہو رہے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتیں رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کا اتنا مقصد ہے اینج جینا اینج کر کے سمجھ آ رہی اینج کر کے جنہیں توڑے کو لوگ پوچھے گا تیرا لبیک نہ تعلق ہے نا کہا ہاں میرا لبیک نہ تعلق اگلی گل تو کی گل کر انہوں نے کہا تو وہ کہے جی آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں منکرین نے ختم نبوت دے خلاف انہوں نے کہا ہاں میں کردا تو انہوں نے ولو آیا تو ٹھیک ہے میں گل کردا اگلی گل کر تو کی کرنا سمجھ آ رہی بھائی توڑے کو لوگ پوچھے نا کہ آپ تو بڑا مزیوں کے خلاف ہے انہوں نے کہا میں ہاں خلاف کہ تو نہ دے حمایتی تے آجا سامنے آجا تے میں تے جنگ یمامہ دے صحابہ دا خادم ہاں تو پھر انہوں نے جنگ جناب جڑے ایسی مسلمہ قذاب دا خادم بن کے آجا سامنے سمجھ آ رہی ایسا نہ جینا تے ایسا نہیں جینا یاد رکھنا بابا جی فرماتے ہیں مرتے بندے نے انج بھی جانا بندہ چاہتا جاوے دنیا تو لوگ کون کیا بھائی کیا ہویا پہرے دار جا رہا یار حضور دی عزت سمجھ آ رہی تے پھر قیامت دا منظر کی ہوئے گا ہم سوئے حشر چلیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے اور منظر ہی بڑا عجیب ہونا آگے تو حضور چل رہے ہوں گے صدیق اکبر چل رہے ہوں گے عثمان غنی مولا کائنات حضرت عمر فاروق اشرف مبشرہ سارے صحابہ پھر اہل بیت امام حسن امام حسین دادا صاحب خواجہ صاحب اعلیٰ حضرت بریلوی پھر پیچھے بابا جی بھی چل رہے ہوں گے تو پیچھے لبیک دا نعرہ بھی ہوئے گا
جڑا اج لبیک دا نعرہ نہیں لاندے نا تے قیامت تک بھی کوئی نہیں لگنا. یاد رکھنا یہ حد تک کہنا دنیا بھی تو چکیا نہیں ہے حضور دے نعرے نا تے اج بھی کوئی نہیں ہونا. اج حضور دے نا تے ماری آوے تے کہنا یا رسول اللہ جو میں سارا کچھ تواڈے صدقے لبا تے ہاتھ بھی تواڈے نا تے ہیں, احسان بھی تواڈے نا تے, یہ چہرہ بھی تواڈے نا تے قربان ہے. اعلیٰ حضرت علامہ مظہر جانا جانا فرماتے ہیں یہ تو طیبہ کی نہیں, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے حضور کی عزت پر ایسے کر کے پیرا دینا ہے, حضور کی ختم نبوت پر ایسے کر کے پیرا دینا ہے, دین اسلام کے لیے ایسے کر کے پیرا دینا ہے. پھر انشاءاللہ باقی گلاں بعد وچ ہون گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا حافظ ابو بکر صاحب, حافظ ابو بکر صاحب آگے آ جائیں. بہت مبارک ہو فاس کو جنہوں نے حفظ بھی کیا اور الحمدللہ اکثر امیر المجاہدین سے کہ آپ کے دست مبارک سے دستار بندی بھی ہوئی. اللہ ان بچوں کو عالم دین بنا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. دل کے پاس بھی تم ہی ہو, دل شناس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, دل کو راس بھی تم ہی ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہست و فیل غوث اعظم, گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم, دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تو ہی مولا پوری دعا کر, ہم در آقا پہ جا کر, پہلے کچھ نعتیں سنا کر, پھر کہیں سر کو جھکا کر. یا نبی سلام صلوات اللہ علیکہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اول تا آخر یا اللہ کی ساری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل میں دامے درمے سخنے ہمارے کارکنان نے, اہل محلہ نے, نوجوانوں نے, دوستوں نے جو تعاون کیا, جو اہتمام کیا, جو محنت کی, فلیکسیں لگائیں, اسٹیج بنایا, اشتہار بنائے, آج سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے, ان سب کی اس محنت کو اللہ قبول فرما, انہیں برکات دارین عطا فرما. اس علاقے میں ہمارے جو ایم پی اے کے ذمہ دار ہیں, جو این اے کے ذمہ دار ہیں, الیکشن میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے انہیں معاون بنا, اور اہلیان علاقہ کو, آس پاس کے سارے لوگوں کو حضور کے دین کے لیے ووٹ دینے, حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات مزید بلند فرما. آپ کا مشن پورا کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمارے کارکنان کوششیں کر رہے ہیں, ہمارے ذمہ داران کوششیں کر رہے ہیں, ان کو دارین کی کامیابیاں عطا فرما, ان کی کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا.
فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اسرائیل اور اسرائیل نواز جتنے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، پاکستان اور اسلام کا بول بالا فرما۔ ہماری پوری مرکزی قیادت، ہماری مرکزی قیادت میں ہماری شورا، ہمارے قائدین، عکس امیر المجاہدین میرے قائد عظیمت علامہ سعد حسین رضوی اور آپ کے جتنے محبین ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، علم و عمل میں اضافہ فرما، ہر آنے والی برکت نصیب فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا جو آتا ہے، اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تیرے دینے میں نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اس محفل میں دور و قریب سے، اس کانفرنس میں دور و قریب سے جتنے ہمارے کارکنان شریک ہوئے سب کا آنا قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اس محفل میں ان کے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار و شفا عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ تاجدار ختم نبوت حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لو۔ انشاءاللہ العزیز کل بعد از نماز عشاء چک نمبر 217 اچکیرا دے اندر عظیم و شان محفل ذکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہتمام کیتا گیا، جس کے اندر خصوصی کتاب شاگرد امیر